کیا آپ اسلام کے نام پر کلچر کی غلامی جی رہی ہیں؟ ہم نے اللہ کی بات چھوڑ کر لوگ کیا کہیں گے کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے پوائنٹس دیکھیں گے جہاں ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین بالکل الگ راستوں پر کھڑے ہیں۔ تعلیم سے لے کر کریئر تک اور شادی سے لے کر وراثت تک آج ہم حقیقی اسلام کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنی اصلی قدر جاننا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پوائنٹ 1، تعلیم صرف ڈگری نہیں، فرض ہے۔ کلچر کہتا ہے زیادہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، آخر تو چولہا ہی جلانا ہے۔ اسلام کہتا ہے تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی معلمہ تھیں۔ پوائنٹ 2، مالی خود مختاری اور میراث کا حق۔ کلچر کہتا ہے بیٹی کو جہیز دے دیا، اب میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے میراث میں بیٹی کا حصہ اللہ کا قانون ہے۔ عورت کی کمائی یا ملکیت پر مرد، باپ، بھائی یا شوہر کا کوئی حق نہیں جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ پوائنٹ 3، شادی میں رضامندی۔ کلچر کہتا ہے لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے، خواہ وہ اندر سے کتنی ہی دکھی کیوں نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے نکاح کے لیے عورت کی واضح رضامندی ضروری ہے۔ اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کرے اور غلط رشتے سے انکار کر دے۔ پوائنٹ 4، گھر کے کام ورسس شوہر کی ذمہ داری۔ کلچر کہتا ہے گھر کے سارے کام عورت کی اکیلے کی ذمہ داری ہیں، مرد صرف حکم چلاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ عورت پر گھر کے کام بوجھ نہیں بلکہ یہ مرد اور عورت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ 5، سیلف ریسپیکٹ۔ کلچر کہتا ہے عورت کو ہر حال میں برداشت کرنا چاہیے، چاہے اس کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو۔ اسلام کہتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جہاں اس کی سیلف ریسپیکٹ کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ پوائنٹ 6، کریئر اور ہنر۔ کلچر کہتا ہے خواتین کے باہر کام کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے یا صرف مجبوری تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیتا ہے، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں۔ پردہ اور حدود کے اندر رہ کر عورت ہر جائز شعبے میں کام کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ 7، بیوہ اور مطلقہ کی شادی۔ کلچر بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی دوسری شادی کو جرم یا شرم کی بات بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام اسے سنت اور ایک نیک عمل قرار دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر حال میں ایک باوقار اور پرسکون زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ پوائنٹ 8، جہیز کی لعنت۔ کلچر لڑکی والوں پر جہیز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اسلام مہر کو مرد پر فرض کرتا ہے جو اس نے عورت کو دینا ہوتا ہے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ پوائنٹ 9، ظلم اور برداشت۔ کلچر کہتا ہے عورت کا جنازہ ہی اس کے سسرال سے نکلنا چاہیے، خواہ اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اسلام سیلف ریسپیکٹ کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر رشتہ تکلیف دہ ہو جائے تو اسلام نے الگ ہونے کا باوقار راستہ دیا ہے۔ پوائنٹ 10، شوہر کا رویہ۔ کلچر شوہر کو مجازی خدا کہہ کر اس کے ہر غلط حکم کو ماننا عورت پر لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے۔ اسلام محبت، رحمت اور نرم مزاجی کا درس دیتا ہے۔ پوائنٹ 11، مشورے کا حق۔ کلچر کہتا ہے بڑی باتوں میں عورتوں کا کیا کام؟ اسلام کہتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر عمل کیا۔ یہ پوری امت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ پوائنٹ 12، ذہنی تشدد سے تحفظ۔ کلچر کہتا ہے صبر کرو، مرد ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسلام مرد کو قوام یعنی پروٹیکٹر بناتا ہے، نہ کہ ظالم۔ بد اخلاقی اور ذہنی اذیت دینا اسلام میں حرام ہے۔ پوائنٹ 13، صحت اور خود مراقبی۔ کلچر کہتا ہے عورت اپنی صحت اور کھانا پینا قربان کر کے سب کو کھلاتی ہے اور اسے عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کا جسم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، جو دکھاتا ہے کہ عورت کی صحت اور خوشی کتنی اہم ہے۔ پوائنٹ 14، گھر کے کام کا اجر۔ کلچر گھر کے کام کو ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے، جہاں شکریہ کم اور تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے گھر کے کام عورت پر قانونی فرض نہیں بلکہ اس کا احسان اور صدقہ ہے، اور اس پر اسے اللہ کی ہاں بہت اجر ملتا ہے۔ پوائنٹ 15، شخصیت اور پہچان۔ کلچر کہتا ہے عورت کو ہمیشہ کسی مرد، باپ، شوہر یا بیٹا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی الگ شخصیت نہیں ہوتی۔ اسلام عورت کو ایک مکمل، آزاد اور بااختیار شخصیت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اس کی اپنی پہچان، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے۔
इस्लाम ने हमें औरत बनकर इज्जत के साथ जीने का हक दिया है, लेकिन कल्चर ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया है। याद रखिए, असली आजादी सिर्फ अल्लाह की बंदगी में है, लोगों की खुशनुदी में नहीं।